بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے اسم صفت۔ تو آج ہم اسم صفت کی تعریف اور اقسام جانیں گے۔ وہ اسم نکرہ جو کسی بے جان یا جاندار اسم کی خوبی، خامی، اچھائی یا برائی کو بیان کرے، اس کو اسم صفت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اسم صفت الگ سے کوئی گرامر کی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ یہ اسم نکرہ کی ہی ایک ذیلی قسم ہے۔ اور اس کی مثال جیسے نیک، بد، اچھا، برا، خوبصورت، بڑا، چھوٹا، طویل، یعنی کہ جو بھی ڈسکرائبنگ ورڈ ہیں یا کسی اسم کو بیان کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کو ہم اسم صفت کہیں گے۔ اب آتے ہیں اس کی اقسام کی طرف۔ تو اس میں صفت کی پہلی قسم ہے صفت اصلی اور دوسری ہے صفت نسبتی۔ ان کی تفصیل کی طرف آتے ہیں تو اسم صفت کی پہلی قسم صفت اصلی یا صفت ذاتی۔ تو یہ وہ اسم صفت ہے یا وہ اسم نکرہ ہے جو کسی بھی زبان میں کسی شخص یا چیز کی اچھائی یا برائی کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے نیک، بد، تیز، سست، اونچا یا لمبا وغیرہ۔ تو اس کو صفت ذاتی کہنے کا ایک مقصد یہاں پہ یہ بھی ہے کہ یہ کسی شخص یا چیز کی اپنی یا ذاتی خوبی یا خامی کو بیان کرنے کے لیے یہ اسم جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پہ آگ جو ہے وہ ہمیشہ ہی جلا دینے والی ہوتی ہے، موسم سرما میں ہمیشہ سردی اور موسم گرما میں ہمیشہ ہی گرمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی شخص کا نیک ہونا، بد ہونا، ٹھیک ہے، یہ صفت ذاتی کی اقسام ہے۔ اور اسم صفت کی دوسری قسم صفت نسبتی، جیسا کہ اپنے نام سے ظاہر ہے کہ کسی جگہ یا چیز سے کسی تعلق کو یا نسبت ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اسم جو ہے یعنی خود سے یہ کوئی اسم صفت نہیں ہے، خود کوئی صفت نہیں ہے، صرف تعلق یا نسبت کی وجہ سے اس کو صفت نسبتی کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ پاکستانی جھنڈا ہے، تو اس جھنڈے کو کس سے ملک پاکستان سے نسبت ہے، اس وجہ سے اس کو پاکستانی جھنڈا کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایرانی قالین، ملتانی سوہن حلوہ یا کشمیری چائے، یہ سب اسم صفت نسبتی کی ہی مثالیں ہیں۔ اسی طرح روحانی، مدنی، عربی، نورانی، لاہوری، ہندوستانی، یہ سب صفت نسبتی کی ہی مثالیں ہیں۔ ان سب کے اینڈ میں آنے والی جو چھوٹی یہ ہے جس کو یائے نسبتی کہا جاتا ہے۔ تو اب آتے ہیں صفت اصلی کے درجات کی طرف۔ تو صفت اصلی کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ صفت نفسی یا تفضیل نفسی ہے۔ تفضیل سے مراد اس کے جو بیسک روٹ ہیں وہ ہے فے، ضاد اور لام، فضل، اور اس کے معنی ہیں فوقیت، برتری، بڑائی کے۔ تو پہلی قسم جو ہے وہ تفضیل نفسی، دوسری تفضیل بعض اور تیسری تفضیل کل۔ تو صفت نفسی یا تفضیل نفسی جو ہے اس کی تعریف اس طرح سے ہو جائے گی کہ یہ وہ اسم صفت ہے جس سے کسی شخص، چیز یا اس کی حالت کا کسی دوسرے اسم سے بغیر مقابلہ کیے اس کی خوبی یا خامی کو بیان کیا جائے، جیسے اچھا، برا، اونچا، لمبا وغیرہ۔ اور صفت بعض سے مراد یہ وہ اسم ہے جس سے کسی شخص، چیز یا جگہ کی حالت یا خوبی یا برائی کا کسی دوسرے اسم سے مقابلہ یا تقابل کیا جائے یا تحریری طور پر لکھا جائے، جیسے اس سے اچھا، بدتر، نیک تر، لمبا، یعنی کہ عمر سے لمبا یا بلال سے چھوٹا وغیرہ، یعنی جس میں مقابلہ آ جائے اسے صفت بعض کہا جائے گا۔ اور اس کی تیسری اور آخری قسم صفت کل ہے۔ تو صفت کل، اس کی تعریف کچھ اس طرح سے ہو جائے گی کہ یہ وہ اسم صفت ہے جس سے کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کو تمام اسماء سے بڑھا دیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو برتر قرار دے دیا جائے، جیسے سب سے اونچا، بلند ترین، سب سے خوبصورت یا کمزور ترین وغیرہ۔ تو اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ جسٹ سپوز کہ عمر ایک لمبا لڑکا ہے، یہاں ہم کہہ دیں گے کہ بلال عمر سے لمبا ہے، یہاں ہم کہہ دیں گے کہ عادل سب سے لمبا ہے۔ تو یہ ہو گئی صفت نفسی
सित्ते बाज और सित्ते कुल। और मज़ीद इसकी एक मिसाल मुलाहज़ा कीजिए कि ये एक छोटा सेब है, ये सेब इससे छोटा है, ये सेब सबसे छोटा है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेसन। उम्मीद है आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़ और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।